وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کے درس کا موضوع ہے اصول سند. کچھ ایسے اصول ہیں جن کا تعلق سند کے ساتھ خاص ہے. جب بھی ہمارے سامنے کوئی سند آئے گی یا فریق مخالف کے ساتھ جب بھی کسی مسئلے پر ہماری بحث ہو رہی ہو تو سند کے حوالے سے درج ذیل اصولوں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات، ہر موقع پر سند کا مطالبہ کرنا بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی حدیث پیش کرے تو ہم فوراً سب سے پہلے اس حدیث کی سند کا مطالبہ کریں گے. بھائی جان، آپ اس حدیث کی سند پیش کریں. باقی ساری باتیں تو بعد میں ہیں. پہلی بات یہ ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کیا ہے، اس کی سند کہاں ہے؟ سند دین سے ہے. محدثین نے سند کو دین سے شمار کیا ہے. امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اسناد دین سے ہے. اگر اسناد نہ ہوتی تو جو شخص جو کچھ چاہتا کہتا. مقدمہ صحیح مسلم رقم 32. امام ابو نصر عبید اللہ بن سعید بن حاتم السجزی فرماتے ہیں ہر شخص جو سنت کا مدعی ہے یہ ضروری ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے بارے میں اس سے سند کا مطالبہ کیا جائے. پھر وہ اگر سند پیش کر دے اور وہ صحیح بھی ہو تو اس کی سچائی معلوم ہو جاتی ہے اور اس کی بات قبول ہو جاتی ہے. جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں ان کی طرف سے بیان کردہ اکثر مسائل، اکثر بدعات و خرافات کا سرچشمہ ضعیف موضوع اور بے سند روایات ہیں. جب ہم ان سے سند کا مطالبہ کریں گے تحقیق کی غرض سے تو وہ انشاءاللہ حباء منصورہ کی طرح لاجواب ہو جائیں گے. دوسرا اصول، جب کوئی ہمیں سند دکھا دے گا پھر اس سند کا درست ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ سند اپنی طرف سے بنا دے تو ہم کہیں جی لو سند مل گئی ہے شکریہ بس بات ختم. نہیں، اس سند کا ٹھیک ہونا بھی صحیح ہونا محدثین کی متفقہ شرطوں کے مطابق یہ بہت ضروری ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح حدیث معلوم ہو جانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس پر محدثین کا اجماع ہونے کے بعد اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 مسئلہ نمبر 20۔ جب سند صحیح ہے، متن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے، خواہ خبر واحد ہو، خواہ خبر متواتر ہو، خواہ خبر مشہور ہو، خواہ خبر عزیز ہو، خواہ خبر غریب ہو، یہ تمام اصطلاحات سندوں کی کمی بیشی کے لحاظ سے محدثین نے کی ہیں، لیکن اگر کسی کی ایک سند ہے وہ صحیح، وہ بھی ہمیں علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ اگر کسی کی 1000 سندیں ہیں وہ بھی ہمیں علم یقینی کا فائدہ دیں گی۔ آپ ایسے سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، اس کا درجہ صحیح ہو، یقینی ہے، بات ختم ہوئی۔ اور ایک وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے صحابی کو بیان فرمائی، مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، نبی علیہ السلام باغ میں تھے تو ابو ہریرہ پیچھے چلے گئے تو نبی علیہ السلام کو حدیث بیان فرمائی تھی، جاؤ جا کے لوگوں کو بتا دو۔ اب یہ ایک شخص کو، ایک صحابی کو حدیث بیان فرما رہے ہیں اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں صحابہ کو حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ ان دونوں، اگر یہ دونوں صحیح ہیں درجے کے اعتبار سے، علم اور حکم کے اعتبار سے، ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، دونوں ہی علم یقینی کا فائدہ دیں گی۔ یہی ائمہ محدثین کا مسلک ہے اور یہی درست ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی زیادہ سندیں ہوں، متواتر ہو تو علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اگر احاد ہو تو ظنی کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بحیثیت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے اعتبار سے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں صحیح ہونا ضروری ہے۔ جو نظری کہہ دیتے ہیں وہ یہاں پر ایک اچھی توجیہ ہمارے اہل حدیث علماء نکالتے ہیں کہ جب تک احاد کی تحقیق نہ ہو نظری ہوتی ہے، تحقیق ہو جائے تو یقینی بن جاتی ہے۔ بہرحال اس فرق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل حدیث صحیح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو یقینی، بات ختم ہوئی۔ ہر وہ حدیث جو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہمیں علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ صحیح سند کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، سند متصل ہو، ہر راوی کا دوسرے سے لقاء اور سماع ہو۔ دوسری شرط، تمام راوی عادل ہوں، یعنی حقیقی مسلمان ہوں، قرآن و سنت کے متبع ہوں اور فاسق فاجر نہ ہوں۔ تیسری شرط، تمام راوی حفظ و ضبط کے اعتبار سے مضبوط ہوں، ان کا ضابطہ مضبوط ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں کسی سند میں پائی جائیں گی تب وہ سند صحیح ہوگی۔ صحیح حدیث کی شرائط میں سے جو آخری 2 شرطیں ہیں وہ شاذ اور معلول نہ ہو، ان کا تعلق متن کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو سند کی شرطیں بھی دیکھنی ہیں اور متن کی شرطیں بھی دیکھنی ہیں۔ یہاں پر یہ بہت اہم اصول بطور فائدہ عرض ہے، سند کے صحیح ہونے سے متن حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ بعض دفعہ سند ٹھیک ہے
لیکن متن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جب ایک سند صحیح ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث بھی صحیح ہوگی، کیونکہ متن کے صحیح ہونے کی دو شرطیں الگ ہیں، وہ شاذ نہ ہو، وہ معلول نہ ہو۔ اگر سند صحیح ہے لیکن وہ متن شاذ ہے تب متن حدیث کو شاذ ہی کہا جائے گا۔ مثلا مشہور حدیث ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ بعض محدثین سند اور متن دونوں کے صحیح ہونے کو سندہ صحیح سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی محدثین ہیں، اکثر نہیں، بعض۔ اس طرح بعض میں ضعف ہونے کی وجہ سے سند ضعیف کہہ دیتے ہیں، سند میں ضعف ہے، سند ضعیف، حالانکہ اسی حدیث کا متن بخاری والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دو مثالیں پیش کر، دو الگ الگ قاعدے بیان کر کے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح ہمیں سند کی شرطوں پر بحث کرنا ضروری ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں متن حدیث کے شروط کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ علماء جو سند کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں تو وہ منہجی غلطی پر ہوتے ہیں۔ تحقیق حدیث کے وقت صرف ایک سند کو پیش نظر رکھ کر حکم لگانا درست نہیں ہے، ایک نہیں، بلکہ اس حدیث کی تمام اسانید کو جمع کیا جائے۔ 10 ہیں تو 10 کو جمع کیا جائے، 100 ہے تو 100 کو جمع کیا جائے، پھر تمام پر بحث کرتے ہوئے حدیث پر حکم لگانا چاہیے، جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ اگر متن میں کوئی خرابی ہے تو اس پر بھی تبصرہ کیا جائے، اور شواہد اور توابع کو نظروں میں رکھنا بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہی ایک محدث اور محقق کی شان ہوتی ہے۔ جب ہم سند پر غور کریں گے تو ہمیں وہاں پر روات سے واسطہ پڑے گا، راویوں سے واسطہ پڑے گا۔ تو راوی کی تحقیق کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے راوی کے نام کو پڑھ کر جلدی نہیں کرنی، بلکہ غور کرنا ہے کہ اس راوی سے مراد کون سا راوی ہے، راوی کا تعین کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ راوی کے تعین میں غلطی کر رہے ہیں تو پھر ایک جیسے راوی ہیں، حالانکہ ائمہ محدثین نے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، شاگردوں، اساتذہ کا ذکر، زمانے کا ذکر، سفروں کا ذکر وغیرہ وغیرہ تمام بالضبط کیا ہے، بڑی محنت کے ساتھ۔ مکمل نام، دادا پردادا کا ذکر، کنیت کا ذکر، نسبت کا ذکر، تاکہ راوی کے تعین میں غلطی نہ ہو سکے۔ تو جب غلطی ہم کر بیٹھیں گے تعین میں تو پھر ثقہ راوی کو ضعیف ثابت کر بیٹھیں گے، ضعیف راوی کو ثقہ ثابت کر بیٹھیں گے۔ اس پر ہم نے شروع والے پہلے یا دوسرے لیکچر میں تفصیل بیان کی تھی کہ راوی کے تعین کی کتنی اہمیت ہے۔ تحقیق حدیث کے وقت سند کو جیسے دیکھنا ضروری ہے، متن کی تحقیق کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر ایک سند ضعیف ہے تو پھر اس حدیث کے شواہد کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ شاہد قرآن مجید سے بھی کوئی نہ کوئی آیت ہو سکتی ہے، شاہد دیگر احادیث سے بھی کوئی حدیث ہو سکتی ہے۔ جب اس کا کوئی صحیح شاہد مل جائے گا تو وہ ضعیف حدیث کو تقویت پہنچاتا ہے، جس سے وہ بھی صحیح لغیر ہی ہو جاتی ہے۔
اسی طرح اگر کسی سند کے اندر مدلس راوی ہے، تدلیس کثیر کرنے والا ہے، پہلے دوسرے طبقے کے علاوہ کا راوی ہے، تو ہمیں اس کے سماع کی صراحت کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ سمعت کہہ دے، حدثنا کہہ دے، اخبرنا کہہ دے تو روایت ٹھیک ہوگی، لیکن اگر وہ ان اور قالا سے بیان کر رہا ہے مدلس راوی تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مدلس روات کی پہچان ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ جی مدلس راوی کون کون سے ہیں۔ اس پر محدثین نے الگ کتابیں لکھی ہیں، جیسے طبقات المدلسین ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور بھی ائمہ نے کام کیا۔ تحقیق کرتے وقت اپنے سے پہلے محدثین اور محققین کی تحقیق سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے، اور ان کی آراء کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی نظر بہت وسیع تھی اور وہ فن رجال و فن تخریج و تحقیق میں پختہ تھے۔ دلیل کی بنیاد پر ان سے بھی اختلاف ممکن ہے، لیکن یہ اختلاف کسی شاذ اصول یا تعصب کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا ایک شاذ اصول بنا لوں، میرا منہج ہی غلط ہو، تو پھر میں محدثین سے اختلاف کرتا پھروں، کسی حدیث کو تمام محدثین صحیح کہہ رہے ہوں، 14ویں صدی میں آ کر کوئی کہتا نہیں جی یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ میری شرط پر نہیں ہے۔ بھائی میری شرط نہیں، میں محدثین کی شرط کا ہی اعتبار ہوگا اور ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ تحقیق کرتے وقت جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ خواہ ایک حدیث کی تحقیق میں 1 سال لگ جائے، کیونکہ یہ معاملہ شریعت کا ہے۔ حدیث کو صحیح کہا تو دین کا حصہ شمار ہوگی، اور اگر ضعیف کہا تو دین میں تصور نہیں ہوگی، غیر ثابت ہو جائے گی۔ وہ علماء جو تحقیق میں عجلت سے کام لیتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں تحقیق کرتے ہیں اور پھر اگلے ہی گھنٹے سے رجوع کر لیتے ہیں، پھر چند دن بعد کوئی تحقیق اور سامنے آئی تو اپنا موقف اور بنا لیا، گویا اس طرح ایک حدیث کے بارے میں کئی مرتبہ اپنی تحقیق بدلتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف جلد بازی ہے، عجلت ہے۔ بھائی ہمارے کو پیچھے لگا ہے، کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا شیخ یہ حدیث کیسی ہے، آپ کہیں جی میں تحقیق کروں گا، ہاں فوراً ویسے دے کر کہتے لو جی حدیث صحیح ہے، اگلے گھنٹے کوئی اور چیز ملتی ہے نہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ تو مذاق بن جائے گا۔ اس طرح موجودہ دور میں بعض علماء فن حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک حدیث کی تحقیق کرتے وقت تمام ترکی حدیث کو جمع کیا جائے، تمام محدثین کا کلام اس حدیث پر دیکھا جائے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بھی مدد لی جائے اور اصل مراجع مصادر کو بھی دیکھا جائے۔ پھر موجودہ جو زندہ ہیں اپنے دور کے محققین محدثین، ان سے رابطہ کیا جائے، استخارہ کیا جائے، تاکہ تشفی اور تسلی ہو جائے۔ اپنی تحقیق کو علماء پر پیش کیا جائے، بڑے علماء پر، کہ جی یہ میری تحقیق ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب تائید ہو محدثین کی، تسلی ہو جائے، خواہ 1 سال لگ جائے، تو پھر آدمی اس تحقیق کو پیش کرے، لوگوں یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب اس طرح پوری تفصیل کے ساتھ تحقیق کی جائے گی، پھر پڑھنے والے کو بھی یقین حاصل ہوگا کہ واقعی کسی نے محنت کی ہے۔ ورنہ تحقیق
مذاق بن جائے گی۔ اس موقع پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مشہور حدیث طالب العلم فریضہ تن علی کل مسلم، یہ مشہور حدیث ہے۔ اس کی تحقیق کرتے وقت شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس کی 8 سندیں ملی ہیں، میں باقی جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی تحقیق کے دوران اس کی 8 سندیں ملی، ان پر بحث کی، ضعیف ہیں کہ صحیح ہیں، اور وہاں پر توقف نہیں کیا بلکہ لکھا ہے ابھی تک مجھے 8 مل گئی ہیں، میں آگے جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ الصحیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد محدث ابو اسحاق الحوینی المصری حافظہ اللہ نے اسی حدیث کی تخریج 22 صفحات پر مکمل کی اور 20 سے زیادہ سندیں جمع کی۔ یعنی استاد محترم کو 8 سندیں ملی، آگے لکھا کہ میں اس کی مزید سندیں دیکھ رہا ہوں۔ شاگرد نے اور محنت کی اور تتبع کیا تو 20 سے زیادہ سندیں جمع کی، پھر ہر سند پر بحث کی، ہر راوی پر بحث کی، متن پر بحث کی، آخر میں خلاصہ نکالا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ایک یہ تحقیق ہے کہ ایک لمبا چوڑا پیریڈ، کئی دن کئی مہینے اس حدیث کی تحقیق میں انسان لگا رہے 20 سے زیادہ سندیں جمع کر کے پھر حکم لگائے کہ جی یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس کے مد مقابلے کہ وہ بھی ہے جو روایت کو دیکھتا ہے، 1-2 سندیں دیکھی، حکم لگا دیا سند ضعیف۔ تو ایسی تحقیق مذاق بن جائے گی، اس کو تحقیق تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں پوری دل جمی، پوری ہمت اور صبر کے ساتھ تحقیقی حدیث کا کام کرنا چاہیے، کہیں یہ مذاق نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جب ہم روات کی تحقیق کرتے ہیں، کچھ غلط سلط باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سند کی تحقیق کے حوالے سے۔ غلط منہج، غلط بنیاد، غلط اساس، مرضی کی قواعد، باطل اصول تحقیق کے سند میں، تو ان میں سے بعض کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مثلا پہلا اصول، بعض علماء یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی اس راوی کو متقدمین نے سکا نہیں کہا، متاخرین نے سکا کہا، تو پھر کیا ہوا؟ متقدمین سے توثیق ثابت کرو۔ یہ ایک باطل اصول ہے، غلط اصول ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب بھی کسی راوی کی تحقیق کرنی ہے تو ائمہ جرح و تعدیل کی کتب سے خوب استفادہ کرنا ہے، خواہ وہ کتب متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی۔ پھر اہل علم اس موقع پر متاخرین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہیں جی یہ تو متاخرین ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ متقدمین اور متاخرین زمانے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جی پہلے لوگ گزرے، یہ بعد میں لوگ گزرے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمارے ہاں جو بھی پہلے گزرے ہیں سارے ہی متقدمین ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ متقدمین کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے اور متاخرین کی ہر بات غلط ہوتی ہے۔ یہ کون سا قاعدہ قانون ہے؟ کیا قرآن و حدیث کا کوئی اصول ہے کہ پہلے لوگوں سے غلطی نہیں ہوتی، بعد والوں سے غلطی ہو جاتی ہے؟ ایسی بات ہی نہیں۔ یہاں پر کچھ مثالیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ پہلی مثال،
محمد بن ابی احمد مولا زید بن ثابت ایک راوی ہیں، ان کو متقدمین میں سے صرف امام ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے، صرف ابن حبان متقدمین میں سے۔ جب ہم متاخرین کو دیکھتے ہیں تو امام ضیاء مقدسی المختارہ حدیث نمبر 377، حدیث نمبر 379، حدیث نمبر 380 اور حدیث نمبر 381، امام حیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، حافظ ابن حجر اسقلانی جلد نمبر فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 322 وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ متقدمین میں سے امام ابن حبان اکیلے نے توثیق کی ہے، اور بعد والوں میں سے اتنے زیادہ محدثین نے اس راوی کو ثقہ قرار دیا ہے یا ان کی روایات کو صحیح کہا ہے، توثیق ضمنی ان کو حاصل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ راوی ثقہ ہے، کیونکہ اس کو ابن حبان کے علاوہ کئی اور محدثین نے بھی ثقہ قرار دیا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر کہ ابن حبان کے علاوہ باقی تمام متاخرین ہیں، لہذا متاخرین کی بات معتبر نہیں، اس طرح باطل اصول کا سہارا لے کر متاخرین کی بات کو رد کر دینا یہ غلط منہج ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی تنبیہ ضروری ہے، اگر کوئی متاخرین میں سے ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ میں سے اپنی کتب جرح و تعدیل میں کوئی جرح نقل کرتے ہیں اور وہ جرح ہمیں اصل کتاب میں نہیں ملتی یا اس کی سند نہیں ملتی، تو اس جرح اور تعدیل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، مؤمل بن اسماعیل صحیح ابن خزیمہ کی مشہور حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے والی، اس کے راوی ہیں۔ تہذیب و تہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مؤمل بن اسماعیل راوی کو امام بخاری نے کہا منکر الحدیث۔ اب کیا ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات مان لی جائے یا تحقیق کی جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہاں کہا ہے مؤمل بن اسماعیل کو؟ ابن حجر صاحب کے پاس کون سا حوالہ تھا، کون سی سند تھی؟ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان 600-700 سال کا فرق ہے۔ بعد والا جو مرضی نقل کر دے، کیا اس کی بات کو مان لیا جائے گا کہ تحقیق کریں گے؟ جی ہم تحقیق کریں گے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابیں جرح و تعدیل پر ہم دیکھتے ہیں، ان کے شاگردوں کی کتابیں جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے نقل کیا، ان سے سوالات کیے، کتب بری ہوئی ہیں، تو ہمیں مؤمل بن اسماعیل پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جرح منکر الحدیث کسی کتاب میں بھی نہیں ملتی۔ ابن حجر صاحب نقل کی ہے تو نہ اس کی سند ذکر کی ہے، تو ہم پھر بلا جھجک یہ بات کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا مؤمل بن اسماعیل جیسے ثقہ راوی پر امام بخاری کی طرف منکر الحدیث کا قول منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ابھی جو ہم نے لیکچر دیا تھا جرح و تعدیل اور علماء احناف، تو آن لائن جو ہمارے روم ہیں، کلاسز ہیں، ان میں کئی حنفی علماء بھی ہیں، وہ بھی ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک حنفی بھائی نے وہ لیکچر سنا اور اس پر مجھ سے بات کرنے شروع کر دی، تو بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ابن حجر صاحب پھر غیر معتبر ہیں، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے۔
میں نے کہا محترم ابن حجر صاحب بڑے معتبر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے اس قول کا ثابت کرنا بڑا ضروری ہے، سند ہو، کوئی حوالہ ہو۔ میں نے بولا بھی قیامت کی دیواروں تک آپ اس اصول کو، اس قول کو، امام بخاری رحمہ اللہ نے معمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے، آپ ثابت کر دیں قیامت کی دیواروں تک۔ کہاں کہا ہے؟ میں آپ کو منہ بولا انعام دوں گا۔ یہ تو اصول ہے نا، سند کا مطالبہ کیا جائے، بھائی سند پیش کرو، حوالہ پیش کرو۔ اب ابن حجر صاحب یا کوئی اور بات والا امام اور محدث رحمہ اللہ جرح و تعدیل نقل کرنے میں غلطی کر جائے، ہم اس کو اجتہادی غلطی تصور کریں گے اور اس جرح و تعدیل کو اس وقت تک نہیں تسلیم کریں گے جب تک اس کا ثابت ہونا اس امام سے ہمیں مل نہ جائے گا۔ اب معمل بن اسماعیل راوی جو ثقہ ہے، اس پر ائمہ محدثین نے مستقل بحوث کی ہے، ثقہ راوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والا یہی راوی ہے، ثقہ ہے۔ تو ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے امام بخاری کی جرح منکر الحدیث جو نقل کی ہے وہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، وہ جرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں میں نہیں ہے، بات ختم ہوئی۔ اس پر تفصیلی بحوث ہمارے علماء، استاد محترم شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ، استاد محترم شیخ حسری حافظہ اللہ نے اپنی کتب کے اندر اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ انڈین ہمارے دوست، وقت کے محدث اور مشہور شخصیت فضیلت شیخ ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی حافظہ اللہ، یہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بڑے تحقیق کے ماہر ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے، کہ یہ کتب لکھ چکے ہیں، شائع ہو چکی ہیں ان کی کتابیں۔ ابھی چند مہینے پہلے پاکستان سے ان کی کتاب انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ نماز میں ہاتھ سینہ پر باندھے، اس موضوع پر مستقل کتاب، 500-600 صفحات پر مشتمل یہ کتاب۔ تو اس موضوع پر سب سے مفصل یہی کتاب ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے۔ جب یہی راوی آئے ہیں معمل بن اسماعیل، تو انہوں نے بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مزید اپنی حسنات سے نوازے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے کیا جو متاخر نے جرح اور تعدیل نقل کی ہے وہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ ثابت ہوگی تو ہماری سر آنکھوں پر ہے، اگر ثابت نہیں تو ہم اس کو کیسے لیں گے۔ یہاں پر ایک اور مثال بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک راوی ہے ولید بن زوران، بڑے مشہور راوی ہیں، ان کو متقدمین میں سے صرف امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، ان کے علاوہ امام بہقی، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ متقدمین میں سے صرف ابن حبان اکیلے نے ہی ثقہ کہا ہے اس لیے یہ مجہول راوی ہے، تو اس کی بات غلط قرار دی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ اور اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ اس راوی کو ابن حبان کے ساتھ بہقی اور ابن حجر نے بھی ثقہ کہا ہے، جو دونوں زمانے کے اعتبار سے اگرچہ متاخرین ہیں لیکن انہیں بھی روات پر حکم لگانے کا ملکہ تامہ حاصل تھا، بلکہ متاخرین کو کچھ نہ سمجھنا اور یہ کہہ کر ان کی خدمات جلیلہ پر پانی پھیر دینا کہ وہ متاخرین ہیں، انتہائی خطرناک معاملہ اور منہج ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، ابن ابی حاتم، دیگر متقدمین اہم جرح و تعدیل کی کتابوں کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا کہ ان کے قریب والے زمانے کے اعتبار سے محدثین زیادہ سمجھتے تھے؟ بھائی ہم سے ہزاروں گنا زیادہ
جرح و تعدیل کے ماہر اور متقدمین کے قریب ان کی کتابوں کو منہج کو سمجھنے والے یہ متاخرین ہی تھے، ہم نہیں ہیں، وہ تھے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ لیکن جس کا منہج ہی غلط ہو وہ متقدمین متاخرین کی ایک بات کر کے متاخرین کی خدمات جلیلہ پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جو بات صحیح ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پیچھے مثال پیش کی کہ اگر متاخر محدث کسی متقدم محدث کا نام لے کر جرح و تعدیل نقل کرتا ہے، وہ ہمیں اصل سے نہیں ملتی، سند نہیں ملتی، اس کو ہم لیں گے نہیں، اس کو ہم متاخر کی غلطی قرار دیں گے کہ جی یہ ثابت نہیں ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ یہاں پر ایک تیسری مثال بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک راویہ ہیں ام محمد، اس راویہ کو امام ابن حبان اور ابن عبد البر نے سکہ کہا ہے۔ اب ابن حبان پہلے کے ہیں، ابن عبد البر بعد کے ہیں، تو اس راویہ کو سکہ ہی مانا جائے گا، اس کی حدیث صحیح ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ ابن عبد البر متاخر ہیں تو اس کی بات مردود ہوگی، کیونکہ متقدمین اور متاخرین کا یہ فرق درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الجرح و تعدیل شیخ الاسلام محب اللہ شاہ راشدی سندھی پیر جنڈا والے رحم اللہ لکھتے ہیں، حافظ ذہبی نے بھی اس کے متعلق وسع کہا ہے، اس لیے صرف ابن حبان کی تصدیق نہیں رہی بلکہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے، لہذا وہ مجہول الحال نہ رہے۔ یعنی دیکھیں یہ جرح و تعدیل کے امام اور محدث شیخ الاسلام محب اللہ شاہ راشدی شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی سندھی کے بڑے بھائی رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس راوی کو ابن حبان کے علاوہ امام ذہبی نے بھی سکہ کہا ہے۔ امام ذہبی کی توثیق کی وجہ سے ان کی جہالت ختم ہوگی اور وہ راوی سکہ ہو گیا۔ یہ شاہ صاحب کی کتاب فتاوی راشدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 ہے۔ یہاں پر ایک دو اور حوالے بھی پیش کرنا یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ جب ہم مشہور مسئلہ حسن لغیرہ کی حجیت والا پیش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ یہ متقدمین سے ثابت کریں، تو یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ اس اصول کو متقدمین ثابت کیا جائے یا متاخرین سے ثابت کیا جائے۔ پھر ہم نے تتبع کیا، آپ حیران رہیں گے کہ متقدمین سے بھی حسن لغیرہ کا حجت ہونا ثابت ہے، الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر بھی کئی حوالے موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ متقدمین سے ہیں، ان کے نزدیک حسن لغیرہ حجت ہے۔ بطور مثال یہ سمجھانے غرض سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، استاد محترم شیخ زبیر لذیذ رحمہ اللہ کی علمی مقالات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 میں لکھا ہوا ہے کہ امام ترمذی کے علاوہ عام محدثین سے ایسی حسن لغیرہ روایت کی حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی تو ہوگا نا ایک شیخ صاحب کے بقول۔ پھر امام بہقی، یعنی ابھی میں ایک نام گنوا رہا ہوں، فہرست گنوا رہا ہوں جن کے ہاں حسن لغیرہ کا حجت ہونا ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 14ویں صدی میں آ کر کوئی عالم دین یہ شوشہ شروع کر دے جی حجت نہیں ہے، بھائی سمجھو، اس فن کو سمجھو، مذاق اور کھلواڑا نہ بنایا جائے۔ ائمہ محدثین کی خدمات کو سمجھو، ان کی تحقیقات کو غور سے مطالعہ کیا جائے۔ اگر مجھے غلطی لگی ہے، شاذ اصول میں اپنانا چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو محدثین پر پیش کروں، جی ان سے بحث کروں، مذاکرہ کروں کہ جی میرا اصول غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے بعد اس کو عام کروں۔
نہ علماء سے سمجھا، نہ مذاکرہ کیا، نہ تحقیق پیش کی، بس اس کو عام کرنا شروع کر دیا، نہیں جی حسن لغیری ضعیف ہوتی ہے، یہ تو پھر سارا کام ہی خراب ہو جائے گا۔ کل اگلی صدی میں کوئی اور آدمی کھڑا ہو جائے گا، کوئی اور باطل اصول عام کر دے گا، جس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ امام بہقی معرفت السنن والآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348، امام نووی اربعین نووی حدیث نمبر 32، امام ابن صلاح مقدمہ علوم الحدیث صفحہ نمبر 37، امام ابن قطان النکت علی ابن صلاح ابن حجر صفحہ نمبر 126، امام ابن رجب الحنبلی جامع العلوم والحکم صفحہ نمبر 300، امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251، امام ابن قیم جلاء الافہام صفحہ نمبر 199، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188، امام ابن کثیر اختصار علوم الحدیث صفحہ نمبر 49 اور 50، امام سخاوی فتح المغیث، امام سیوطی تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60، علامہ مناوی شرح الجامع صغیر صفحہ نمبر 982 اور 137، زرقانی شرح زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، علامہ شمس اللہ قدیم آبادی اون المعبود جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 291، امام عبد الرحمن مبارک پوری مقدمہ تحفۃ الحفظی صفحہ نمبر 152، امام عبید اللہ رحمانی مبارک پوری مرآت المفاتی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511، طاہر الجزائری توجیہ النظر صفحہ نمبر 506، امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتب میں بہت زیادہ حوالے موجود ہیں۔ جمال الدین قاسمی قواعد التحدیث صفحہ نمبر 66، دکتور حمزہ ملی باری الموازنہ صفحہ نمبر 49، ہمارے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کی کتابوں میں جا بجا یہ بحث موجود ہیں۔ غازی عزیر مبارک پوری ضعیف احادیث کی شرح حیثیت صفحہ نمبر 192، امام العصر علامہ ابو اسحاق الحوینی المصری حافظہ اللہ کشف المخبو صفحہ نمبر 23، دکتور خالد بن منصور الدریس نے تو مستقل کتاب لکھی ہے 4 جلدوں پر، آراء المحدثین فی الحسن الذات والغیری، اور اس کو حجت ثابت کیا ہے۔ محدث حجاز عبد المحسن العباد حافظہ اللہ جو مدینہ یونیورسٹی کے بڑے حدیث کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مسجد نبوی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی حسن لغیری کو حجت تسلیم کیا الحمدللہ اپنی کئی کتابوں میں۔ شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 15، اسی طرح کئی اور کتابوں میں، کئی اور جلدوں میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345 میں بھی انہوں نے اس کو حجت ہونا ثابت کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابن ابی العینین حافظہ اللہ، ان کی کتاب ہے القول الحسن، انہوں نے اپنی اس کتاب میں باحوالہ امام سفیان بن عیینہ، امام شافعی، امام ابن قطان، امام محمد بن یحییٰ زحلی، امام بخاری، امام ترمذی، امام دارقطنی، ابن ترکمانی حنفی، علائی، ذہبی عراقی سے بھی حسن لغیری ہی کو ثابت کیا ہے کہ یہ حجت ہے۔ حضرات گرامی، ایک طرف یہ ائمہ متقدمین بھی ہیں، متاخرین بھی ہیں، ان سب کی تحقیقات کو جٹلاتے ہوئے یہ نعرہ لگا دینا یہ ثابت نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنی تحقیق پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو اجتہادی مجھے غلطی لگی ہے اس کو اعتراف کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایک اور میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے محدثین عام نہیں لوگ، بڑے بڑے ائمہ محدثین جن کی جلالت، جن کے علم حدیث میں مہارت تمام دنیا معترف ہے، علماء معترف ہیں کہ یہ محدثین ہیں، بڑے بڑے حافظہ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، جن پر پاکستان کو ناز ہے، فخر ہے، وہ سارے کہتے ہیں بھی حسن لغیری حجت ہے۔ مثلا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ،
شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ، شیخ الحدیث رفیق قصری جلال پور ملتان والے، شیخ الحدیث عبد العزیز علوی حافظہ اللہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ المدنی حافظہ اللہ جامعہ رحمانیہ کے شیخ الحدیث، شیخ عبداللہ امجد چھتوی حافظہ اللہ ستیانہ بنگلہ کے ہمارے استاد محترم، میں نے ان سے دورہ تفسیر کیا تھا، بہت بڑے محدث۔ شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، نائب شیخ الحدیث، شیخ الحدیث عمر فاروق سعیدی مرآت القرآن دارالسلام کا ادارہ ہے منڈی بار بٹن کے شیخ الحدیث، شیخ الیاس عصری حافظہ اللہ یہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث اور محدث عبدالستار الحماد میاں چنو والے مرکز دراسات خانے وال کے میاں چنو کے یہ خانے وال ہے کنفرم نہیں، وہاں کے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی حافظہ اللہ مرکز طیبہ مرید کے محدث، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ جو کراچی کے بہت بڑے محدث ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی جو صادق آباد کے محدث ہیں، شیخ الحدیث عبداللہ رفیق جو جامعہ محمدیہ لوک ورکشاپ کے محدث ہیں، مفتی عبید اللہ عفیف جو جامعہ اہل حدیث روپڑیوں کا جو ادارہ ہے ان کے شیخ الحدیث اور محدث ہیں، شیخ امین اللہ پشاوری پشاور کے محدث، شیخ غلام اللہ رحمتی پشاور کے محدث، شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ پشاور کے بہت بڑے مفسر اور محدث تھے، شیخ عبدالروح بن عبدالحنان بن حکیم محمد اشرف سندھو حافظہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، شارجہ میں رہے، اب کویت میں ہیں 5 سالوں سے، بڑی خدمات ہیں جرح و تعدیل اور فن تخریج میں، شیخ الحدیث امین محمدی حافظہ اللہ گجرانوالہ کے محدث، مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ لاہور کے بہت بڑے محدث، مفتی عبدالحنان زاہد جامعہ سلفیہ کے شیخ مفتی اور بہت بڑے محدث۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کر کے پوچھا یا بات کا نمبر نہ ملے ان کے شاگردوں سے پوچھا، ایک طرف اتنی بڑی حقیقت، کیا یہ سارے محدثین یہ جاہل ہیں؟ ان کو اصول کا پتہ نہیں، ان کو جرح و تعدیل کا پتہ نہیں، ان کو تحقیق کا پتہ نہیں؟ تو ایک طرف میں تمام کو لات مارتے ہوئے اپنا شوشہ کھڑا کر لوں کہ یہ جی ایسے نہیں ایسے ہے، تو مجھے اپنے انداز پر اپنی تحقیق پر مجھے غور کرنا ہوگا۔ یہ وہ چند ضروری باتیں تھیں جن کا تعلق سند کے ساتھ ہے کہ سند میں ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر تحقیق کرنا ہوگی اور اپنے سے پہلوں کی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ائمہ محدثین کسی اور وادی میں ہوں گی، ہم کسی اور وادی میں بڑھ کر رہے ہوں گے جس کا سراسر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فن رجال پر، فن تحقیق پر بہت زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير